بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسم اور فعل۔ اس سے پہلے آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسے اسم کہتے ہیں، مثلاً عورت، شہر، اسلم اور لاہور وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب اسم وہ کلمہ ہے، اور کلمہ آپ لوگوں کو اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ وہ الفاظ ان الفاظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسم کی ہمارے پاس اقسام کون کون سی ہیں؟ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ، ٹھیک ہے۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اسم نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسے اسم نکرہ کہتے ہیں، مثلاً لڑکا، کتاب، شہر، میدان وغیرہ۔ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ پھر سے غور کیجئے اس چیز کے اوپر، وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، یعنی اسم کسی جگہ یا چیز کا نام تو ہوتا ہے، لیکن اگر وہ عام ہو جس سے آپ لوگوں کو اس کی خصوصیت کا یا ایک خاص جگہ کا یا خاص چیز کا یا خاص شخص کا اندازہ نہ ہوتا ہو، تو پھر اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اور اسی لیے اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر مخصوصیت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ اب لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے، شہر کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، میدان کوئی بھی میدان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ عام کے اندر آتے ہیں، اور اسم نکرہ اس کو اس لیے کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر اسم معرفہ۔ اسم معرفہ وہ ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، جو کسی خاص شخص، خاص اس کے اندر بہت لازمی ہے، ٹھیک ہے، خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلاً احمد۔ اب احمد جو ہے لڑکا، آپ کے پاس اسم نکرہ ہے، ٹھیک ہے، عام ہے، لیکن اگر اس کا ایک خاص نام دے دیا جائے احمد، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کس لڑکے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ آپ کے پاس اسم معرفہ کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طرح علامہ، محمد اقبال، ایک خاص شخص کے بارے میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اسم معرفہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح ایک خاص شہر لاہور جو ہے، اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون سے شہر کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہ اسم معرفہ ہے۔ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی عام عورت نہیں، فاطمہ جناح ایک خاص عورت ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے یہ اسم معرفہ کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح جس طرح اسم نکرہ کو اسم عام کہتے ہیں، اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس ایک چارٹ بنا ہوا ہے، اس چارٹ کو دیکھیں ذرا، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسم نکرہ اور اسم معرفہ جو ہیں ان کا فرق آپس میں کیا ہے۔ اس سائٹ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے، ہم لاہور میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لاہور میں رہتے ہیں۔ اب لاہور جو ہے اس کے اندر ایک خاص شہر کا نام ہے، اس لیے یہ اسم معرفہ ہے۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، اسلام آباد، اب یہ ایک خاص شہر کی بات ہو رہی ہے، پاکستان ایک خاص ملک کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس اسم معرفہ ہے۔ اب دارالحکومت ہے، دارالحکومت سے یہ اندازہ نہیں ہوتا اگر خالی دارالحکومت لکھا جائے کہ یہ اس میں خاص ہے یا اس میں عام ہے۔ میز کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب میز، کون سا میز، کس قسم کی میز یا کون سی اس کی ٹانگ، تو یہ اسم آپ کے پاس اسم نکرہ ہے۔ یہ قلم اچھا ہے۔ اب اس کے اندر قلم کوئی خاص کمپنی کا قلم نہیں ہے، عام قلم ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ اسم نکرہ ہے۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، علامہ اقبال، اب اس کے اندر ہمارے پاس اسم خاص ہے۔ اسی طرح پھر ہمارے پاس فعل آ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کلمہ جس سے کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، اسے فعل کہتے ہیں، مثلاً توڑا، گایا، پیا۔ اسی طرح فعل کی تین اقسام ہیں۔ فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ تین۔ کوئی بھی کام جب ہوتا ہے تو یا وہ ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے، یا وہ ہو رہا ہوتا ہے، یا وہ ہونے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کام ان تین زمانوں کے اندر ہوتا ہے، تو فعل کی مندرجہ ذیل تین اقسام ہیں۔ کون سی؟ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، یا ماضی میں یا حال میں یا مستقبل میں۔ اب فعل ماضی کون سا فعل ہے؟ ایسا فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اسے فعل ماضی کہتے ہیں، یعنی جو کچھ گزر چکا ہوتا ہے، وہ کام ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بارے میں جب ذکر کیا جائے، اس کے ہونے یا کرنے کا ذکر ہو، تو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ جیسے لکھا، پڑھا، آتا تھا، جاتا تھا، جا رہا تھا، یہ سارے ماضی کی حصے ہیں، اور ماضی کی وجہ سے اس کو فعل ماضی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اور کچھ اگزامپلس ہم دیکھ لیتے ہیں، مثالیں۔ واحد نے سبق پڑھا،
یعنی وہ یہ کام کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ سمینہ برتن صاف کر رہی تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی پرانے زمانے کے بارے میں ہے، گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں ہے۔ اسلم نے خط لکھا تھا، اب یہ گزرا ہوا زمانہ ہے۔ لڑکے کتاب پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ماضی کی مثالیں ہیں۔ اب ہمارے پاس فعل حال، وہ فعل جس میں موجودہ زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل حال کہتے ہیں۔ وہ فعل جس میں موجودہ زمانے یعنی جو زمانہ چل رہا ہے اس کے اندر کام کا کرنا ہونا ظاہر ہو اسے فعل حال کہتے ہیں۔ مثلاً کھاتا ہے، پیتا ہے، کھیلتا ہے، دوڑ رہا ہے، چلتا ہے، یعنی یہ وہ زمانہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی گزر رہا ہے اور حال کا زمانہ ہے، اس لیے اس کے اندر کام کا ہونا یا کرنا جو ہے وہ حال کے زمانے کے اندر ہے، اس لیے اس کو فعل حال کہتے ہیں۔ فعل حال کی مزید اگزامپلس ہیں ہمارے پاس۔ شازیہ کرسی پر بیٹھی ہے، یعنی ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں ورزش کرتا ہوں، یعنی میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مہمان آم کھا رہے ہیں، یعنی وہ ابھی کے زمانے کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے یہ فعل حال ہے۔ اسی طرح پھر ہمارے پاس فعل مستقبل ہے، وہ فعل جو کسی آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے فعل مستقبل کہلاتا ہے، یعنی جو زمانہ ابھی آیا نہیں ہے، ہونے والا ہے، بعد میں آئے گا، اس کو مستقبل کہتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی کام کا کرنا یا ہونا جو ہے وہ آپ کے پاس فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اگزامپلس دیکھیں آپ لوگ، فاطمہ اسکول جائے گی، یعنی ابھی گئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جائے گی آنے والے زمانے کے اندر، تو یہ ہمارے پاس فعل مستقبل ہے۔ ہم صبح اسلام آباد جائیں گے، یعنی ابھی اسلام آباد گئے نہیں ہیں بلکہ صبح جائیں گے، کل جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس فعل مستقبل ہے۔ میں شام کو کتاب پڑھوں گا، یعنی ابھی میں نے پڑھی نہیں ہے، میں پڑھوں گا، تو اس کے اندر یہ جو گا ہے، یہ ہیں، گی ہے، یہ آپ کے پاس اس کی آسان پہچان ہے جس سے آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل مستقبل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا، تو لیسن کو اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر